السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے اور ناظرین محترم، اب ہمارا پیارا مہمان کا سیگمنٹ ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں یہ جو ٹرینڈنگ ہو رہا ہے آسک عامر لیاقت، اس میں بہت سے سوالات آ رہے ہیں۔ میں ابھی آپ کو ٹویٹر پر اس کے جوابات بھی دیتا ہوں جو لوگ مجھ سے پوچھیں، لیکن کچھ سوالات ایسے کہ بھئی عامر بھائی ٹی وی پر ہی جواب دینا آپ، تو بھئی آسک عامر لیاقت ٹویٹر پر ٹرینڈنگ کر رہا ہے، اس وقت سیکنڈ نمبر پر ہے۔ ابھی مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ کی لائف کا سب سے میموریبل واقعہ، بہت لمبے ابھی نہیں بتا سکتا، تو میں کرتا ہوں کچھ اس کا انتظام، ابھی کو وقفے میں کوئی میں ریکارڈ کراتا ہوں یا کچھ کرتا ہوں تاکہ یہ ٹویٹر پہ ڈال سکیں۔ آپ کی نیو بک کب آ رہی ہے؟ سدرا وزیر جی، سدرا نیو بک شوال کے پہلے ہفتے میں آ رہی ہے۔ مقدمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری یہ چھٹی کتاب ہوگی۔ اس سے پہلے میری آثار قیامت 2 جلدوں پر ہے، ہماری ماں، اس کے علاوہ اسلام اینڈ ٹیررزم، اور لاؤڈ اسپیکر 1، لاؤڈ اسپیکر 2، ابھی مقدمہ ام المومنین، اور میرا ایک شعری مجموعہ تھا۔ یہ سب کتابیں ہیں۔ اب یہ میری کتاب آئے گی تو یہ ضخیم ترین کتاب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ یہ دوسری زوجہ مطہرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن پر میں نے کتاب لکھی، پہلے حضرت خدیجہ پہ لکھی تھی، اب حضرت عائشہ پر۔ اب میں نے پوچھا کہ what is the Islamic view on punishments such as the death penalty, stoning or cutting off someone's hands? دانیہ وحید آسک عامر لیاقت۔ اسلامی سزاؤں پر پوائنٹ آف ویو کیا ہو سکتا ہے؟ اسلامی سزائیں ہیں، پوائنٹ آف ویو کوئی نہیں ہوتا جو دین کی بنیاد ہے، لیکن کن حالات میں دی جائیں گی، کیا ہوگا، یہ ایک الگ نظریہ ہے۔ اس پر ضرور، یہ بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے، یہ سوال اور میموریبل واقعہ، یہ پھر ہم آپ کو اس سوال کا اور اس کا جواب جو ہے وہ ٹویٹر پہ بھی نہیں دے سکتے، ظاہر 1-2 لائنوں میں تو آئے گا نہیں، تو اس کی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے اور پھر یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں گے۔ عامر لیاقت چینل جو ہے اس پر کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کرتے ہیں آپ کے لیے۔ بالکل، بہت آپ لوگ اس وقت اتنا پیار کر رہے ہیں، میں خود حیران ہوں، ماشاءاللہ ٹرینڈنگ اس وقت ہو رہی ہے۔ بہرحال مہمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ناظرین محترم، ہماری رمضان نشریات میں ہماری مہمان ایک ایسی فنکارہ ہیں جنہیں دیکھ کر ماضی کی سنہری یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، بلکہ آج بھی وہ جب اپنے جلوے بکھیرتی ہیں اسکرین پر تو ایک پختگی، ایک استقامت ان میں نظر آتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ ایک ہی ٹی وی چینل ہوا کرتا تھا اور پی ٹی وی کے 5 مراکز یعنی کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور، اور ایک مقابلہ چلتا تھا۔ ایک کوئٹہ سینٹر نے یہ ڈرامہ بنایا ہے، تو پشاور سینٹر نے بنایا ہے، تو کراچی سینٹر نے بنایا ہے۔ تو کوئٹہ سینٹر اس معاملے میں تھوڑا پیچھے تھا، مگر 1994 وہ سن تھا جب کوئٹہ مرکز سے پی ٹی وی کی تاریخ کا ایک زبردست ڈرامہ پیش ہوا، اور کوئٹہ مرکز کو یہ سہرا جاتا ہے، وہ ایکشن ڈرامہ تھا، دھواں نشر، اور وہ کوئٹہ کی پہچان بن گیا۔ اس ڈرامے میں کئی فنکاروں نے کام کیا، انہیں بڑا سراہا گیا۔ اب بہت ایک فنکاروں کی ایک پوری لائن تھی، راتوں رات وہ مطلب یہ کہ سپر اسٹار۔ حاشر عظیم انہوں نے مالک فلم بنائی، اب حاشر کے ساتھ کیا حشر کیا پہ لوگوں نے، لیکن حاشر عظیم تھے اس میں، عاشر عظیم یعنی اس میں تھے نبیل تھے، نبیل بھائی آپ بلبلے کرتے ہیں، اور السلام علیکم طوبہ، آپ آگے؟ اچھا، ویری گڈ۔ نبیل تھے، نیر اعجاز صاحبہ تھیں، نیر اعجاز صاحبہ بھی تھی اور نیر اعجاز صاحب بھی تھے، یہ میرے خیال سے نیر اعجاز صاحبہ تھی، مجھے یاد نہیں پڑتا، وہ آئیں گے پوچھیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اس زمانے میں ایک من موہنی اور بھولی بھالی نیر اعجاز صاحب تھے، اس میں نیر اعجاز صاحبہ بھی تھی، ایک نیر اعجاز صاحبہ بھی ہے، ایک نیر اعجاز صاحب بھی ہے، ہاں دونوں ہیں، دونوں نیر اعجاز ہیں۔ وہ نیر اعجاز، مجھے ان کے یہاں پہ ایک تل ہوتا تھا یہاں پہ بڑا، نیر اعجاز صاحبہ، تو ایک اس میں ایک من موہنی سی ایک بھولی بھالی شکل و صورت والی لڑکی بھی آئی تھی اس میں، وہ دھواں جو ڈرامہ تھا، اور وہ ناظرین کے وہ دلوں کی دھڑکن بن گئی تھی۔ انہوں نے اس ڈرامے میں سارہ کا کردار ادا کیا تھا، اور سارہ کا سارا کردار ادا کیا تھا، ایسا کردار تھا کہ وہ سارہ بھی تھی اور سارہ کا سارا بڑا خوب کردار ادا کیا تھا۔ دھواں کے بعد ان کے ماشاءاللہ حسن و جمال کی چرچے ہونے لگے، اور پھر کریئر کا عروج آیا اور اسکرین سے یہ اچانک غائب ہو گئی۔ اب پتہ چلا کہ بھئی یہ جو امریکہ چلی گئی، وہاں چلی گئی، یہ پتہ چلا، اور 2007 کے بعد
گائے بگائے اسکرین پر نظر آتی رہیں، لیکن اب یہ خوبرو فنکارہ ماں کے کردار پر بہت جچتی ہیں. مطلب وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ اداکار ہوتے ہیں جو سمجھتے ہی نہیں کہ وہ آگے نکل گئے، وہ وہیں رہنا چاہتے ہیں، اور کچھ اداکار وہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ آگے نکل گئے، ان کو اب وہ جیسے کہ بر صغیر کی مثال ہے امیتابھ بچن، یعنی ان کو معلوم ہے کہ میں آگے نکل گیا ہوں تو اب اسی کردار کے اندر رہتے ہیں. اب وہ ہر وقت ہیرو نہیں بننا چاہتے. وہ یہ دنیا میں مثالیں ہوتی ہیں. ہمارے ملک میں بھی فردوس بھائی ہیں، فردوس جمال، قوی صاحب ہیں، شکیل صاحب ہیں، بڑے لوگ ہیں. ہمارے یہاں تو ہماری تو انڈسٹری کو توجہ نہیں دی گئی، ورنہ یہاں کیا ہیرے پڑے. تو ان لوگوں نے ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو، خاص طور پر فردوس بھائی تو بڑا کمال. عابد صاحب چلے گئے اب اس دنیا میں نہیں، ورنہ عابد صاحب بھی بہت کمال کام کرتے. قاضی واجد صاحب تو بہرحال. تو اب یہ ماں کے کردار میں بہت جچتی ہیں جب کبھی کرتی ہیں، لیکن حقیقتاً بھی ماں کے کردار میں بہت جچتی ہیں جو ان کے گھر میں ایک ماں کا کردار ہے، اور وہ یہ کہ پیارے پیارے نوجوان بچوں کی ماں ہے. ان کے چہرے پر ممتا کا جو رنگ ہے وہ اب آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، نظر آتا ہے. انسان جب اپنے کردار میں ڈوب جاتا ہے وہ کیریکٹر ہوتا ہے، اور جب انسان حقیقی کردار میں ڈوب جاتا ہے تو وہ کردار ہوتا ہے، اور وہ اس کردار کا عکس بن جاتا ہے. تقریباً 27 برس پر مشتمل ان کا فنی کریئر ہے. 27 ایئرس، 27 برس بہت ہوتے ہیں، اور اس میں بے شمار ڈرامہ سیریز میں انہوں نے کام کیا. فیملی 93، دھواں، پیا من بھائی، اور اس کے علاوہ ریڈ کارڈ، ملکہ عالیہ، نیلی چھتری، ہری ہری چوڑیاں، روشنی، کچھ انکہی باتیں، دل تو کچا ہے جی، بس چپ رہو، پیوند، ایک سفر تنہائی، ہنا کی خوشبو، ہاروں تو پیا تیری. یہ بڑا مصرے کا ایک خوبصورت حصہ ہے پروین شاکر کے. ہاروں تو پیا تیری، خس کم جہاں پاک، ستارہ جہاں کی بیٹیاں، میری دلاری، دہلیز، زمانی منزل کے مسخرے، اور ہمارے ایکسپریس ٹی وی کی پیشکش بھنور اس میں، اور بات ہے رسوائی کی، یہ دونوں یہ شامل ہمارے ساتھ موجود ہیں. پرکشش، پر اثر نازلی نثر تشریف لائی. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک. آپ بتائیں. میں بالکل ٹھیک. آپ بتائیں طبیعت ٹھیک، خیریت؟ الحمدللہ. مجھے تو خود نہیں ہوتا تھا، میں نے اتنے سارے ڈراموں میں کام کیا. دیکھیے جی، بات یہ کہ ایک تو آپ سے ہمارا بھابھی والا رشتہ ہے، دوسرا یہ کہ آپ ہماری مہمان ہیں، تیسرا یہ کہ آپ پاکستان کی عظیم فنکار ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو ایسے ہی بلا لیں اس چکر میں کہ ہماری بھابھیاں آ گئی ہیں. تو اب ہمیں بتانا تو پڑے گا آپ نے اتنے سارے کام کیے ہیں، تاکہ لوگوں کو یاد تو دلائیں. آپ کا بہت شکریہ عامر. میں تو اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں آپ کہ میں تو وہیں بیٹھ کے ڈوب رہی تھی آپ کی باتیں سن کے. نہیں، آپ نے اتنا کام کیا اور اتنا شاندار کام کیا ہے کہ لوگ اب آپ کو جنہوں نے ابھی دیکھ رہے ہوں گے، ارے نازلی آ گئی ہیں، اچھا یہ مطلب یہ کہ اتنا کام کیا ہوا، اور پھر آپ اگر یاد ہی نہ دلائیں کسی کو تو یہ تو بڑی بری بات ہے. یہ تحقیق ہوتی ہے بات. اچھا، ان کا اصلی نام کیا ہوتا ہے؟ نزلی نثر ہے، لیکن چونکہ لوگوں کو بولنا نزلی نثر لوگ بول نہیں پاتے تھے، تو چونکہ لوگ اس کو پڑھتے ہی نازلی تھے. حالانکہ ترک زبان کا لفظ ہے. ترک زبان جن کو ترک زبان سے واقفیت ہے وہ جانتے ہیں اس کا مطلب ہے. نزلی کہتے ہیں ترک زبان میں نازک، دلکش، نازک اندام، خوبرو، خوبصورت کو کہتے ہیں. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہاں، بس اب نازک رہی نہیں میں. نہیں، نازک تو دیکھیں، مگر احساسات سے تو نازک ہوں گی نا. آج بھی فنکار دیکھیں ہمیشہ حساس ہوتا ہے، تو وہ نازک ضرور ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ موجود ہے. اچھا، اسکول لائف تھی آپ کی، اس میں آپ ہر طرح کی آپ کو غیر نصابی سرگرمیوں کی شوق تھا. ایک خاص شوق آپ کو تھا جب ہم کبھی کبھی محسن بھائی کے ساتھ دیکھ رہے تھے، گلوکاری کا. جی، تھوڑی بہت. ہاں، وہ شروع میں تھا، شروع سے تھا. اسکول میں بہت زیادہ تھا. ہاں، بلکہ انفیکٹ جب میں نے میٹرک کیا تو مجھے بیسٹ سنگر کا وہاں پہ سرٹیفکیٹس ملتے تھے. اینڈ آف دا ایئر میلاد پڑھتی تھی. مطلب اسکول میں 14 اگست کے نغمے گاتی تھی. کچھ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں میں پارٹیسپیٹ نہ کروں. یعنی ہر اسکول فنکشن میں
اس میں آپ کا ہونا لازمی جزو تھا, ضروری تھا, یہ ضروری تھا. اور پھر اچھا, لیکن جب آپ کو, مجھے جب میں ریسرچ میں تھا کہ پی ٹی وی پر جو آپ کو گانے کا موقع ملا تو اس وقت میرا خیال ہے کہ ندیم بیگ صاحب کا شو تھا, اور وہ میرے ندیم. جی جی بالکل بالکل. اور میں نے اس میں روٹھے ہو تم روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا. تو ابھی جو کبھی روٹھ جاتے پیا جی, ٹوپی والے ہمارے بھائی, تو ان کا مناتی نہیں, اب میں نہیں روٹنے دیتی. نہیں روٹنے دیتی. اچھا, ویسے وہ آدمی ہے ایسا کہ اسے وہ پیارا انسان ہے, پیارا انسان. ہمارے ایک سیگمنٹ بھی ہوتے ہیں پیارا انسان, تو پیارا انسان, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا, گھر سے کوئی اجازت کا مسئلہ کبھی تھا نہیں, یا تھا؟ جی نہیں تھا. ہاں نا, جبھی تو گھر میں کوئی بھی اس پروفیشن میں نہیں تھا اور نہ کبھی آیا, اور بڑی مشکل سے مجھے اجازت ملی. انفیکٹ میں نے میٹرک کے بعد وہ کچھ چھٹیاں ہوتی ہیں کوئی 6 مہینے کی, تو میں نے ریڈیو پاکستان خود ہی کال کیا اور میں نے بولا کہ مجھے آنا ہے اور میں کام کرنا چاہتی ہوں. اور جب حسن کاظمی صاحب سے آپ کی بات کر رہی ہیں؟ ایگزیکٹلی, او مائی گاڈ, جی بالکل ان سے بھی بات ہوئی. اور میں نے جب اسکرپٹ پڑھا تو بولتے ہیں بیٹا آپ تو اردو پڑھ نہیں سکتے, تو آپ کیسے کرو گے. میں نے بولا اچھا مجھے ایک چانس دیں, ایک آڈیشن لے لیں. جی, تو بولتے اچھا چلو. تو جب میں نے بولا تو بولتے ہیں کہ آپ کی آواز تو حفیظ فاطمہ کی طرح ہے. مجھے تو کچھ بولنے کی ضرورت ہے نہیں, عامر آپ کو. او مائی گاڈ, بالکل ایسے, بالکل ایسے ہی ہوا. اس کے بعد سے میں نے کافی ریڈیو پروگرامس کیے. پھر سارے ہمارے بڑے اداکار جمشید صاحب, اور وہ ریڈیو تو بہت بہروز بھائی کرتے تھے, تو سب کے ساتھ پروگرام کرتی رہی. نائلہ جعفری نے کہا کہ میں, وہ دوست تھی نا, جی میں پی ٹی وی, اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی, میں بہت بڑی, میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں, بہت قدر کرتا ہوں. بہت اچھی لڑکی ہے وہ, اللہ میاں اسے صحت دے, زندگی دے. اس کے ساتھ اتفاقاً چلی گئی. اور رضوی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو بولنے لگے کہ ڈرامہ میں کام کرنا ہے. میں نے بولا نہیں, پرمیشن نہیں ہوگی. بولیں گے میں بات کرتا ہوں انہیں سے, آپ گھر جائیں. اس زمانے میں وہی والا فون ہوتا, موبائل نہیں تھے. تو میں گھر پہنچی تو انہوں نے بولا کہ جی میں آپ کی بیٹی کو کام دینے جا رہا ہوں. اور تو میری امی تھوڑی سی ریلکٹنٹ تھی, ممی نے لیکن علی رضوی صاحب کی بات سن کر جی, وہ اتفاق سے وہ تھے بھی اتنے پیارے آدمی, اللہ میاں ان کی مغفرت, بڑے پیارے انسان, بہت پیارے انسان تھے. اور میں دوسرے دن مطلب ان کی کال ہے, انہوں نے بولا بیٹا کل آ جاؤ, اور کل سے آپ کی شوٹ ہے. فیملی 93 شروع ہوگی. اور فیملی 93 میں نے پہلے کیا. یاسمین اسماعیل میری مدر تھی, اللہ میاں ان کی بھی مغفرت فرمائے. قاضی واجد تھے ہمارے ساتھ, سارے اچھے. مطلب آپ جیسی فنکارہ کو اگر شروع میں معین اختر, قاضی واجد اور یاسمین اسماعیل جیسے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل جائے, بالکل, تو پھر آپ کو تو شروع سے ہی نکھر گئی نا. معین اختر صاحب موجود ہیں, مطلب آپ سوچیں انسٹیٹیوٹ ہیں یہ تو سارے نا ہمارے لیے. لیکن اصل میں جو ڈرامہ پہچان آپ کی بنا 1994 میں, جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا, وہ تھا دھواں. دھواں میں آپ راتوں رات اسٹار بن گئے. مطلب آپ نے شاید نہ سوچا ہو. جیسے میں آپ کو بتاؤں, میں اپنی بات بتاؤں, ایک امان رمضان تھی میری, اور ایک یہ پیارا رمضان. میں نے نہیں سوچا تھا پیارا رمضان گھر گھر دیکھی جائے گی, واقعی واللہ مجھے نہیں پتا. میرا تو ایک کم بیک ہوا ہے ایک طریقے سے. تو ایسی راتوں رات جب آپ یہ سپر اسٹار بنی, اور ایک دم جو ہے وہ دھواں, چاروں طرف دھواں دھواں ہو گیا, ادھر بھی دھواں ادھر بھی دھواں. اس وقت کی جو ظاہر ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے, میں نے اتنا بڑا کام کیسے کر لیا, کیا جذبات سے. عامر یقین جانے, پہلے تو جب میں کوئٹہ گئی پہلی بار تو کراچی سے گئی تھی, تو پینٹ پہنی ہوئی اور کوٹ پہنا, اس میں ویسے بھی آپ خفیہ ایجنٹ چلی گئی میں. تو پہلے تو سب ذرا دیکھ کے مجھے پریشان ہوئے. سب سے پہلی ملاقات میری نبیل ظفر سے ہوئی, اور انہوں نے بولا کہ نازلی ایسا کرے, سب سے پہلے تو آپ نا کپڑے چینج کر کے آ جائیں, یہ کوئٹہ ہے. تو میں تھوڑی کوئی 10 دن تک تو میں اندر بیٹھی رہی ہوں, کیونکہ تھوڑے سلو تھے وہ لوگ, کام نہیں کر رہے تھے. میں بولا یار میں کہاں پھنس گئی ہوں, میں نے کیوں حامی بھر لی, کیوں کر لیا. اکیلے اجازت بھی نہیں تھی, بھائی کو لے کے گئی تھی ساتھ, پریشان تھی بہت. اور خیر انہوں نے بڑے 10 دن بعد پھر انہوں نے پہلا ہمارا سین کیا, اس کے بعد پھر بٹھا دیا کچھ دن. میں نے بولے تو کام ہی نہیں کرتے, بڑے سست لوگ ہیں, کیا ہوگا.
4 ایپیسوڈ تک تو اتنی بری ہماری مطلب اپنی بات آتا تھا اس زمانے میں، اگر آپ کو یاد ہو، اس میں وہ لوگ اچھائیاں برائیاں کرٹیسائز کرتے تھے، تو اتنا کرٹیسزم تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے کیوں کیا ان لوگوں کے ساتھ کام، اور سارے نئے لوگ بالکل، میں بھی آف کورس نہیں تھی. چوتھے ایپیسوڈ کے بعد تو جب میں ہر 2 ویکس پہ فلائی کرتی تھی، کراچی آتی تھی، تو میری تو مطلب میں تو پلین میں بھی بیٹھوں تو سارے اسٹوارڈ مجھے چائے دے رہے ہو، اب کیا ہوگا اور یہ کیا ہوگا. تو وہ وقت بہت ہی خوبصورت تھا. اچھا، اس وقت خوبصورت یوں بھی تھا کہ آپ کہتی ہیں کہ میں نہیں ہوں، لیکن آپ خوبصورت تھیں اور ہیں. لیکن بات یہ کہ اس وقت آپ کے حسن و جمال کے بڑے چرچے ہو رہے تھے، اور آپ کو شاید یاد ہو یا نہیں یاد ہو، ہونا تو چاہیے یاد، آپ کے بال بہت لمبے ہوا کرتے تھے اور بڑے کمرشلز میں آپ نے کام کیا تھا. جی 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 تھے نا یا بال؟ جی. اب اس میں وقفے میں بات کرتے ہیں. وقفے یہ سب بال جو اتر گئے یا کم ہو گئے، یہ محسن مرزا کی وجہ سے. نہیں، بال آج بھی لمبے ہیں، یہ چھپا کے رکھتی ہیں. لیکن ایک یہ محسن بھائی تو ان کے جیون ساتھی ہیں اور بڑے کمال کے جیون ساتھی ہیں. اب جب میں واپس آؤں گا تو پھر میں ان کے فنی کیریئر پر اور مزید تھوڑی سی گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے بعد حاضر تھے. آج کامل لیاقت ٹرینڈ چل رہا ہے بھائی، بڑا کمال چل رہا ہے. ایسا چل رہا ہے کہ پتہ نہیں کیسے چل رہا ہے، مگر چل رہا ہے. اور کیا چل رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے، یہ مجھے اس لیے پتہ چل رہا ہے کہ چونکہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ چل رہا ہے. اب چل رہا ہے تو یہ جب مجھے پتہ چل رہا ہے تو میں بھی پھر چل رہا ہے، کہہ رہا ہوں کہ چل رہا ہے. تو چلتا رہے جی. آج کامل لیاقت ایک وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آ گیا پیارا